لیکن پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب جلسوں میں بھی بات ہوئی تو وہاں پہ اس وقت سیاسی پارا ہے کیا؟ وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے اور جنید اکبر جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. ذرا سنیے، ان میں سے کچھ باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں. میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے. ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے. کوئی بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے. اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئی. اب انصاف سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی. ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے دہشت گرد بنانے کی ناکام کوشش کی ہے. جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اترنا ہے. ساری عمر یہ کرسی نہیں ہوگی. یہ ملک کیا ساری دنیا پہ تنگ کریں گے. اور بھی بہت باتیں، لیکن اعلان جنگ بڑا کلیئر ہے. آج جب ان کو دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمران خان سے، تو وہاں پہ انہوں نے کیا باتیں کی سہیل آفریدی صاحب نے؟ جو عدالتی احکامات ہے ان کو رد کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اور عمران خان سے ملنا یا ملنے نہ دینا یا میرا ادھر روڈ پر بیٹھنا یہ میری کمزوری نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے. خود ساختہ دہشت گردی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا، تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ نہ کہیں اگر ملنے نہیں دیا گیا. آپ لوگوں سے سوال کریں، آپ سوال کریں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. اختیار صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، وہ صحیح کہا ہے، کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا؟ 13 دن ہو گیا ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. اگر مل لیں گے کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ پیغام تو ان کو مل گئے. آج عظما بی بی آئی ہیں باہر، ان کی ہمشیرہ خان صاحب کی، انہوں نے پیغام دے دیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کابینہ بنائیں، اپنی مرضی کی بنائیں اور بالکل چھوٹی بنائیں، بٹ میک اٹ. تو پیغام تو چلے جائیں گے. مل لیں گے تو آپ نے کیوں ان کو ایک چیز پکڑائی ہوئی جس پہ آپ کو یہ بار بار اڑاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. میں خود پرسنلی ویسے اس بات کا تو بڑا کوئی حامی نہیں ہوں کہ ملاقات ان کی روکے، کہ ملاقات اگر ان کی جو میرے پروگرام میں آتا ہے، چاہے پی ایم ایل این کا ہو، ہر کسی کا ایک ہی بات ہوتی ہے. ذاتی طور پر میں کہتا ہوں ملنے دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ذاتی طور پہ آپ سارے اس حق میں ہیں تو پھر اجتماعی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ کون روک رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی بدماشی بھی ذرا کم کرے نا. کیا بدماشی؟ وہ کہتے ہیں ملنے دیں. یہ آنکھیں دکھانا، یہ تڑیاں مارنا، یہ آپ نے سنا کیا کہتے ہیں؟ زمین تنگ کر دیں گے، دنیا تنگ کر دیں گے آپ پہ. یہ باتیں ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ ایسے کہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل لوگ وہ زمانے بھول گئے جب نواز شریف صاحب تقریر کرتے تھے گجرانوالے کے جلسے سے، اور کس پہ انہوں نے زمین تنگ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں زمین تنگ کر دوں گا، آسمان گرا دوں گا آپ پہ. کوئی ایسی بات کی تھی؟ میرے لیڈر نواز شریف کی تو خوبی یہی ہے آپ کے کہ انہوں نے ایک لیڈر نے جو بعد میں جن کو سزا بھی ہو گئی تھی، صرف آپ کے ایک لیڈر نے جن کو سزا بھی ہو گئی تھی، کہہ دیا تھا بچوں کے لیے بھی زمین تنگ کر دیں گے. باتیں آپ سب تو باتیں سارے کرتے ہیں سیاست میں. میری بات سر دیکھیں، آپ نے نواز شریف کی بات کی. نواز شریف نے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا کہ تم یہ سیاست اور ریاست یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم جا کے کرکٹ کھیلو کرکٹ. اور پھر بعد میں ان کا یہ جملہ تھا کہ وہ کرکٹ بھی اب نہیں کھیل سکتے. تو وہ نواز شریف نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو قوت ہوتی ہے ان کا اسلحہ، ان کا ویپن، ان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے، ان کا نظریہ ہوتا ہے. شیر تو صاحب کو گورنر کیوں بنانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ خیر اینی ویز، میں جہاں تک یہ میں ایک بات کہوں گا کہ اب جو کیبنٹ بنے گی میرے خیال میں یہ درست کیبنٹ ہے. بیکاز اگر ہم ماضی میں جائیں تو آپ کو ثاقب نثار کی عدالت کا ایک فیصلہ یاد ہوگا کہ نواز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ عہدہ رکھیں، وہ پارٹی کے فیصلے کریں، وہ ٹکٹ دیں. سینٹ کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا. تو میرے خیال میں اگر اس فیصلے کو، جو ان کی بڑی فیوریٹ عدالت تھی اور بڑے فیوریٹ چیف جسٹس تھے جن کی وجہ سے پھر یہ حکومت کرتے رہے، تو اس عدالت کی فیصلے کی روشنی میں عمران خان کے احکامات کی روشنی میں بننے والا جو کیبنٹ جو بھی ہوگی وہ الیجٹمیٹ ہوگی.
تو بہتر ہے کہ ایک اچھی کابینہ یہ بنائے، جو بھی ان کے پاس اویلیبل لوگ ہیں تو وہ کام چلائیں اور صرف ملاقاتوں پہ ہی زیادہ فوکس نہ کریں. وہ صوبہ اس کے اور بڑے مسائل آگے چلیں، آگے بڑھیں. شاہ صاحب اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ان کا بات کرنے کا طریقہ بڑا غلط ہے. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا ذرا ہاتھ باندھ کے بات کریں، شاید تو ان کے دل کو لگ جائے. وہ کہتے ہیں کہ بات بڑی بدماش طریقے سے کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب شہباز شریف نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کو کال کی تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی میں اڈیالہ جا رہا ہوں، آپ مبارکباد کے لیے تو آپ نے مجھے کال کی تو مجھے آپ ان سے بات کریں، الاؤ کریں. بات مطلب جیل سپرڈنٹ کا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. تو اس کے بعد ان کی کال نہیں آئی، شاید وہ پوچھ نہ پائیں اس لیے. اور رہی بات سخت گفتگو کی تو مریم نواز کے جلسوں میں نعرے لگائے گئے اور نکات پڑے ہوئے ہیں. انڈیا جو اٹیکس ہوئے، ممبئی اٹیکس، اس کے اوپر نواز شریف کا ریکارڈ آن دا ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ اس میں کون ملوث ہے. ڈان لیگز میں جو فوج کے خلاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہوئی، اس کے پیچھے مریم نواز شریف کا ہاتھ تھا. جب لندن سے نواز شریف انقلابی بنے تو وہاں سے انہوں نے جو تقریری کی جلسے میں، جو سکرین کے اوپر ان کی وہ گرین کلر کا سکرین تھا، مجھے آج بھی وہ یاد ہے. تو یہ ابھی جو ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل ہے، جب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو آپ مجھ سے مالک صاحب لکھ کے لے لیں، یہ اس کے خلاف بھی تقریریں کریں گے. جو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو یہ ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں، وہ تو ہمارے ساتھ نہ پولیٹیکلی مقابلہ کر سکتی ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ عوام میں جا سکتی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کا سہارا لیا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ ان کے پیٹ پیچھے ان کو آگے کر کے ہمارے اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں تو یہ ان کا فائدہ لے رہے ہیں. دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے. انہوں نے عمران خان صاحب سے ان کی ویژن کے مطابق صوبہ چلانا ہے، صوبے کی گورننس بہتر کرنی ہے. اور رہی بات اگر ان کو اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ جی چیف منسٹر عمران خان صاحب سے مل لیں گے تو وہ تاریخ دے دیں گے کسی بڑی احتجاجی موومنٹ کی، تو یہ کون سا مشکل کام ہے. کوئی بھی اندر چلا جائے گا، عمران خان صاحب ان کو تاریخ دے دے گا کہ جی 10 نومبر کو، 12 نومبر کو، 25 نومبر کو، 30 نومبر کو، یا اگلے مہینے یا پچھلے مہینے آپ جو ہے آپ لانگ مارچ کریں، آپ یا کوئی پروٹیسٹ کریں، یا کوئی آپ یا دھرنا کریں. تو یہ تاریخ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں مالک صاحب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، دیکھیں جب آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو جیل میں جانے سے بند کر دیا تو پھر جب ادھر سے سخت بیانیہ آتا ہے کسی بھی حوالے سے تو پھر ان کو برا لگتا ہے. دیکھیں پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی چیزوں کو سوچتے ہیں، پولیٹیکلی طریقے سے ایشوز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بار بار ان کو کہنا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو آپ ملاقاتیں ان کے نہ بند کرائیں. پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بند ہیں. یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس پہ اختیار صاحب کے لیتا ہوں.